آج ہم پڑھیں گے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو بچوں، آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پنکی، جوجو، ببلی، بنٹی اور ضیا باقی بچوں کے ساتھ پارک میں کھیل رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں شرلی آ گیا اور ان کو کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، پہاڑوں کے پاس ایک محل ہے، وہاں ایک جادوگر رہتا ہے جو ہم کو جادو دکھائے گا۔ سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور وہ سب شرلی کے ساتھ محل چلے جاتے ہیں۔ محل کے اندر جاتے ہی ان کو کچھ صحیح نہیں لگتا، کیونکہ محل اندر سے بہت ہی خوفناک ہوتا ہے۔ آگے جاتے ہیں تو ان کو ایک مختلف تصویروں سے بھری ہوئی دیوار نظر آتی ہے۔ بچے وہ دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں۔ پہلی تصویر میں جادوگر ریچھ کو ڈنڈے سے مار رہا ہوتا ہے۔ اگلی تصویر میں وہ ایک بابا جی کو پہاڑ سے نیچے گرا رہا ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تو جادوگر ایک آدمی کو پانی میں ڈبو رہا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی تصویر میں وہ بچوں کو مار رہا ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک بوتل میں مچھلیوں کی آنکھیں جمع کی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کچی مچھلی کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ گاؤں کے لوگوں پر بھی ظلم کرتا ہوتا ہے اور بچوں کو مختلف چیزوں میں بدل دیتا ہے، جیسے کبھی کتا، کبھی بلی۔ تو اصل میں یہ جادوگر ایک ظالم انسان ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی سب بچے رونے لگ جاتے ہیں۔ شرلی بچوں کو جادوگر کے دربار میں لے جاتا ہے۔ جادوگر شرلی کو خوب پیسے دیتا ہے بچوں کو اس کے پاس لانے کے لیے، اور بچوں کو جیل میں قید کر لیتا ہے۔ رات ہوتے ہی جادوگر بچوں کو باہر لے جاتا ہے اور اپنی جادوئی چھڑی گھماتا ہے اور بچے ظروف میں قید ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب ضیا پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور محل سے رات کو بھاگ جاتا ہے، اور دوسری طرف جادوگر سب ظروفوں کو اپنے گھر میں باقی چیزوں کے ساتھ سجا لیتا ہے۔ اگلی صبح ضیا جگو بھائی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور سب داستان سناتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جادوگر کی طاقت سب اس کی جادوئی چھڑی میں ہے۔ یہ سب سنتے ہی وہ دونوں مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ محل کے باہر جادوگر نے چوکیدار اور کتے کھڑے کیے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ جگو بھائی اور ضیا چھپ کر دیکھتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو بھاگ کے محل کے پچھلی طرف سے اوپر چڑھتے ہیں اور کھڑکی کے ذریعے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جادوئی چھڑی ایک گلاس کے کیس میں بہت حفاظت میں پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں۔ جگو بھائی جا کر گلاس کے کیس نیچے گرا دیتے ہیں اور پورے محل میں سائرن بجنے لگتے ہیں۔ CCTV کیمرے کی ویڈیو میں بھی سب نظر آ جاتا ہے، اور جگو بھائی اور ضیا چھڑی لے کر بھاگ جاتے ہیں اور فوراً سے انسپکٹر ٹھاکر کو کال کر دیتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر فوراً سے پہنچ جائیں۔ پیچھے سے سب چوکیدار اور جادوگر کے لوگ ان کو پکڑنے آتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جادوگر ان کو خوب ڈانٹتا ہے۔ دوسری طرف جگو بھائی چھڑی لے کر پہنچ جاتے ہیں کمرے میں جہاں سب بچے ظروفوں میں بند ہوتے ہیں۔ اتنے میں جادوگر بھی آ جاتا ہے اور ببلی والا ظروف کو اٹھا کر کہتا ہے کہ میں اس کو نیچے گرا دوں گا، چھڑی مجھے دے دو۔ لیکن جگو بھائی نہیں دیتے تو وہ ظروف کو نیچے پھینک دیتا ہے کھڑکی سے۔ لیکن اللہ کا شکر، نیچے انسپکٹر ٹھاکر ظروف کو کیچ کر لیتے ہیں۔ جگو بھائی کو اس بات پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ بھی جادوئی چھڑی کو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ جب جادوئی چھڑی نیچے گرتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، اور چھڑی ٹوٹتے ہی سب بچے واپس اپنی حالت میں آ جاتے ہیں۔ جادوگر بہت روتا ہے اور انسپکٹر ٹھاکر اس کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیتے ہیں۔ لیکن جادوگر کے ہال میں ابھی بھی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایک ٹی وی اور ٹیلی فون پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ٹی وی میں کوئی بند ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ دندو ڈینٹسٹ ہوتا ہے۔